بخاری شریف میں صفحہ نمبر 37 حدیث نمبر 240 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کا گروہ اور دیگر مشرکین وہاں جمع تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جب محمد نماز میں سجدے کی حالت میں پہنچے تو اس کے پیٹھ پر اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی جائے۔ ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے یوں کہا کہ ہاں، جو محلے میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی لا کر میں ڈالوں گا۔ اس انتظار میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں پہنچے تو اس بدبخت نے اوجڑی اٹھا کر نبی کے دونوں شانوں کے درمیان کمر کے اوپر رکھ دی اور وہ پھر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا، نبی علیہ السلام پر بڑا خیال آیا۔ ان کافروں پر غصہ آنے کی وجہ تو میری برحق تھی، لیکن میں کمزور تھا۔ وہ کافی سارے لوگ تھے، میں کمزور تھا، میں کس طرح ان سے بدلہ لیتا؟ لیکن دل میں بڑا خیال آیا۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی۔ وہ دوڑی دوڑی آئی اور نبی علیہ السلام کی پیٹھ سے وہ اوجڑی اٹھا کر الگ ڈالی۔ نبی علیہ السلام اس حالت میں جب اوجڑی پیٹھ پر تھی تو دم گھٹا جا رہا تھا، اتنی ہمت نہیں کہ خود ہلا سکے۔ جب پیٹھ سے اوجڑی اتاری گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں کے لیے بددعا فرمائی، نام لے لے کر بددعا کی، الہ العالمین ابو جہل کو، مشرکین مکہ میں سے جن کے نام لیے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اخنس اور ابو لبید، ان لوگوں کے نبی علیہ السلام نے نام لے کر بددعا فرمائی کہ الہ العالمین ان کو ہلاک کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص کا اور نام لیا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ بہرکیف نبی علیہ السلام نے بددعا کی تو اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور اس بات پر بڑے ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکہ اور پھر نبی، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مکے کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، پھر نبی دعا کرتا ہے، نبی کے دعا قبول ہونے کا بھی ان کو اس صورت میں یہ لوگ ناراض ہوئے۔ بہرکیف نبی علیہ السلام چلے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان میں ان 7 آدمیوں کو جن کا نبی علیہ السلام نے نام لے لے کر بددعا فرمائی تھی، ان کو ہلاک کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت کے بعد ان کو کنویں میں ڈلوا دیا۔ یہ ان کی بربادی اور نبی کی بددعا کا اثر تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے کبھی اس طرح بددعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ نبی عبادت میں مشغول ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تو اس وجہ سے زیادہ غصہ آیا، ورنہ نبی علیہ السلام طائف کے میدان میں بھی بددعا نہیں کرتے، دیگر جگہوں کا اذیت دی، لیکن عبادت کی حالت میں نبی علیہ السلام کو غصہ آیا تو بددعا فرماتا۔ اب اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام کی بددعا کرنا ظالم کے حق میں تھا۔ اگر ہم بھی ظالم کے خلاف بددعا کریں تو یہ جائز ہے۔ کافر ظالم اگر کافر ہے تو اس کے خلاف بددعا کرنا جائز ہے،
اور اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں نبی علیہ السلام کے علم اور بردباری صبر کا پتہ چلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی صبر اور بردباری نے ہمیں سبق دیا ہے کہ تکلیفیں تو آئی ہیں، آتی رہیں گی، ہمیں کبھی بھی اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے، یہ ہمیں اپنا مقصد بنانا چاہیے۔